بینک بھی کر رہا ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل سائن ہو گئی لیکن ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ روپے کے نسبت میں جو ہے وہ ہر روز بڑھتی جا رہی ہے اس طریقے سے جیسے کہ ابھی بھی کوئی ڈیل نہیں سائن ہوئی ہو. دوسری ہے اس امپورٹڈ حکومت کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی کا. نہ عوام میں وہ خان صاحب کے حل جلسے میں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں, نہ وہ جو ہے وہ ان ممالک میں ہے جو کہ ہمارے دوست ہیں, یہ اس امپورٹڈ حکومت کے وزیر خود کہہ رہے ہیں, نہ وہ انسٹیٹیوشنز میں ہے جو کہ ان کو پیسے لینڈ کرتے ہیں. تیسرا کرائسس جو اس کے اوپر آ گیا ہے وہ ہے فلڈز کا, ان تاریخی فلڈز کا جو کہ تاریخ میں پاکستان میں نہیں آئے اور جس کی اس امپورٹڈ حکومت کی اپنی ایسٹیمیٹ ہے کہ 18 ارب ڈالر کا لاس ہوا ہے, یعنی 4200 ارب روپے. یہ کہاں سے فائنانس ہوں گے؟ اور پھر چوتھی جو ہم ساتھ چیلنج جس کے لیے ہمیں بھی ایز فائنانس منسٹر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کم از کم اس کے لیے ایک فائنینشیل پلاننگ کرنی ہے, وہ جو افغانستان سے جو ایک سیکیورٹی چیلنج کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے جس پہ بات جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. 4 چیلنجز ہیں, ان چاروں پہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پہ بھی فوکس نہیں ہے. فوکس ان کا کس چیز پہ؟ خان صاحب پہ کون سا کیس بنائے, آج دہشت گردی کا کیس, شہباز شریف آج جو ہے وہ کون سے ملک کا دورہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اتنے وہ کنفیوزڈ ہیں کہ وہ خود آپس میں ایک سگنل نہیں دیتے. کل میں مریم بی بی کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ جب حکومت جو ہے وہ قیمتیں بڑھائے تو میں اس کو اون نہیں کرتی. یہ لیڈرشپ ہے کہ جو پارٹی کی وارث وہ اپنے حکومت کے سٹیپس کو اون نہ کرے. اسحاق ڈار صاحب مفتاح اسماعیل کو اون نہیں کرتے, وہ جو فیصل آباد میں عابد شیر علی ان کو اون نہیں کرتے. ہر دوسرے تیسرے دن ان کے اپنے وزیر جو ہے وہ ان کے معیشت کے سٹیپس کی تنقید کرتے ہیں. مفتاح اسماعیل اپنی بجٹ کو اون نہیں کرتا, بجٹ پاس کرنے سے پہلے 4 بار آئی ایم ایف کے کہنے پہ چینج کیا. تو اس حالت میں ہوگا کیا؟ یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سازش کے علاوہ 2 چیزوں پہ آئے تھے کہ خان صاحب جو ہے وہ میڈیا سینسرشپ کرتے ہیں, اس کا حال آپ کو خود پتہ ہے. پتہ نہیں یہ پریس کانفرنس کہاں جائے گی یا نہیں جائے گی, ہم سوشل میڈیا پہ ضرور ڈال دیں گے تاکہ پاکستان سن لے. اور دوسری چیز معیشت, مہنگائی مارچ کرنے آئے تھے, مہنگائی مارچ کا نتیجہ کیا نکلا کہ تاریخ کی ریکارڈ مہنگائی اور معیشت میں تاریخ کا برا حال. 6% جی ڈی پی, یہ کہتے ہیں 2%, یہ 2% بھی نہیں ہوگی. مشکل سے معیشت جو ہے وہ شرنک نہیں ہوگی. فورن ایکسچینج ڈالر کی بات کرتے تھے کہ 4 سال میں جو انہوں نے رکا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کی 4 سال کی ڈپریسیشن ہوئی تقریباً 7 سے 10%. سال کی 120 سے 178 پہ گیا. 4 مہینوں میں آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد, اس کے باوجود جب اس نے واپس 200 کے نیچے جانا تھا, آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد 211 سے 236 پہ گیا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ یہ اور جو ہے وہ روپے کی نسبت چڑھے, کہ عوام کو تکلیف ہے لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا. یہ بزنسز کہہ رہی ہیں, یہ عام تاجر کہہ رہا ہے, یہ عام سٹیزن کہہ رہا ہے. مہنگائی 45% جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے, 27% جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے. یہ تو نمبر ہے, لیکن جو پیٹرول, ڈیزل, بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں اور جو عام اشیاء کی قیمتیں جو یہ 3-4 مہینے میں چڑھی ہیں, یہ آپ کو عام آدمی پاکستان میں چترال سے کراچی تک جو ہے وہ کہہ سکتا ہے. اور خوفناک بات یہ ہے کہ چونکہ ایز فائنانس منسٹر میں دیکھتا ہوں یہ ہمیں یہ 4200 ارب روپے سیلاب پہ لگانے, آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ ہوئی ہے پتہ نہیں کتنی سرپلس اس کی. اور اگر آپ ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں جس سے ملک چلتا ہے, پچھلے سال جب شوکت ترین وزیر خزانہ تھے 30% ٹیکس کلیکشن بڑھی تھی, ابھی 8%, یعنی کہ جو بجٹ وفاق میں اور صوبوں میں ڈالیں اس میں 1000 ارب روپے کا خسارہ ہوگا. 1000 ارب روپے کا. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4000 ارب روپے ہم نے فلڈز پہ لگانے, مجھے خود پتہ ہے کہ 200 ارب روپے تو امیڈیٹلی ہم نے لگانے ہیں خیبر پختونخوا میں. افسوس کی بات یہ ہے
اور میں چاہوں گا کہ اس پہ پھر پرویز خان صاحب بھی ہمارے ایکس چیف منسٹر رہے ہیں وہ بھی بولیں, اسد کیسر صاحب بھی بولیں. دیکھیں ہمارا کیا حال انہوں نے کر دیا ہے. میں نے یہ سارے ایشوز اٹھائے تھے, ایک بھی سالو نہیں ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج جب میرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ قبائلی اضلاع میں ہمیں چاہیے کہ ہم سیکیورٹی کے پیسے زیادہ لگائیں, ڈیولپمنٹ کے پیسے زیادہ لگائیں, ہمارے پاس ہمارے تنخواہ کا بل ہے 5.5-6 ارب اور ہمیں یہاں سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں 4.5 ارب. 1.5 ارب روپے میں کہیں سے اپنے جیب سے ڈھونڈ رہا ہوں. لیکن جو مجھے کشن ملتا ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا, اس پہ میں پرویز خان کو داد دیتا ہوں جو انہوں نے ایک تاریخی ایم او یو کی بات آج کل بہت ہوئی ہے نا, تو ایک ایم او یو خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ کہ ہمیں ہر ماہ وہ ملے گا 1.1 روپے فی یونٹ اور وہ ہر سال 5% زیادہ ہوگا. آخری 2 سال میں خان صاحب, بلکہ 1 سال اور 9 مہینے, کیونکہ مارچ میں حکومت بدل گئی, 68 ارب روپے عمران خان نے خیبر پختونخوا کو, ایک چھوٹے صوبے کو ٹرانسفر کیے. 68 ارب روپے. یہ مجھے بتائیں یہ 6 مہینے میں کتنے ٹرانسفر کیے ہوں گے, کتنے ارب, چلے کتنے کروڑ, کتنے لاکھ. 1 روپے بھی نہیں ٹرانسفر ہوا. یہ ہمارا آئینی حق ہے, پرویز خان سے بہتر کسی کو نہیں پتا. وہ ہمیں ابھی 60 ارب روپے کے خسارے میں لے کے چلا گیا ہے. ایسے وقت میں جب ہمیں چاہیے کہ ہم مہنگائی پہ جو وفاقی حکومت سے آئی ہے اس کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے وہ, اور سیلاب پہ ان کو ریلیف دیں, کوئی سبسڈی دیں. لیکن جب میرے 60 ارب کی سبسڈی وفاقی حکومت کھا جائے گا تو کیا پھر مجھے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ اس صوبے کا, اس وفاقی حکومت کے مینڈیٹ میں, یا مینڈیٹ تو جعلی ہے لیکن کتنا حق ہے. سچی بات یہ ہے, اور یہ میں اینڈ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, اور اتنے ڈرے ہوئے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ابھی ان سے حل نہیں ہوتا. یہ ان کی ساری سٹیٹمنٹس یہ بتاتی ہیں, لیکن انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ جو ایک ہی حل ہے الیکشن, کیونکہ عوام کو بھی یہ چاہیے, ہمارے بیرونی دوستوں کو بھی یہ چاہیے, جو ہمارے بیرونی ممالک دوست ہیں, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بھی یہ چاہیے کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو 5 سال ابھی معیشت کو صحیح ٹریک پہ لے جائے. ان کے خیال میں عمران خان کے خوف سے یہ الیکشن نہیں کرا رہے. اس کی جو قیمت نکل رہی ہے خیبر پختونخوا جیسے صوبے, بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں سے نکل رہی ہے. اور یہ اپنی سیاست جتنی یہ لمبی رہیں گے اور بھی تباہ کریں گے, پاکستان کی معیشت کو اور بھی تباہ کریں گے. اور خوف یہ ہے کہ پھر جو اس کو اکٹھا کر کے ٹھیک کرنا ہوگا وہ اتنا مشکل کام ہوگا کہ بیچ میں جو چیلنجز ہوں گے وہ سالو کرنا بڑی مشکل ہو جائیں گے. تو اس لیے میں آج اسلام آباد آیا, یہاں پہ اسلام آباد میں اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, کہ ہماری آواز اس حکومت میں تو باقی پاکستان میں نہیں پہنچتی. تو ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی خاطر اور پاکستان میں سارے صوبوں کی خاطر ہماری یہ آواز اور ہماری یہ چیلنجز آگے تک بھی پہنچائیں. سر شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں اتنا ٹیکنیکل ہوں. میں کچھ باتیں صرف سیدھے الفاظ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب ہماری حکومت تھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوا, مہنگائی ہو گئی, عمران خان حکومت نہیں چلا سکتا, نالائق ہیں, اور ہم بڑے تجربہ کار ہیں اور ہم آئیں گے تو یہ ملک خوشحالی آ جائے گی اور ترقی ہوگی. میں صرف اتنا پوچھتا ہوں ان تجربہ کاروں سے, یہ جب آئیں, جب حکومت بنتی ہے, حکومت کی کوئی پالیسی ہوتی ہے, کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ آگے ہم نے چل کے کیا کرنا ہے, کیسے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. ان کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ حکومت چونچو کا مربع ہے. 11 پارٹیاں ہیں, سب نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں. ان سے کیا پالیسی آئے گی؟ وہ تو ایک شارٹ ٹائم کے لیے آئے اور اپنا کام دکھا رہے ہیں. اب یہ تجربہ کار کیا کر گئے؟ جو ملک کے ساتھ انہوں نے کیا وہ بہت شرمناک اور اذیت ناک ہے.
جو مہنگائی ہو رہی ہے, جو میڈیا کے ساتھ ظلم ستم ہو رہا ہے, آپ آواز نہیں اٹھا سکتے. یہ کیسی جمہوری ملک ہیں کہ آپ بات کریں اور آپ کا منہ بند کر دیں, آپ بات کریں تو آپ کے گھر پہ چھاپے پڑ جائیں. تو اتنے گندے مثال بنا رہے ہیں کہ کل پھر کیا ہوگا. انشاءاللہ عمران خان تو آئے گا اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا, تو پھر ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم ان ہتھ کنڈوں سے نہ ڈرتے ہیں نہ پرواہ ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم فیس کریں گے. لیکن یہ سوچیں یہ ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ میڈیا ہمارے خلاف کتنی باتیں کرتی تھی, 5 روپے چیز اٹھ جاتی تھی, دن رات پی ٹی آئی کے خلاف مہنگائی ہو گئی, اب سب کے منہ بند ہیں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کے ساتھی گرفتار ہو گئے, آپ کچھ نہیں کر سکے, آپ کے چینل بند ہو گئے, آپ کچھ نہیں کر سکے, تو یہ ملک ایسے چلے گا. سوشل میڈیا کو بند کر دیتے ہیں, گوگل کو بند کر دیتے ہیں, تو یہ کہاں تک چھپیں گے. جب اس وقت پاکستانی عمران خان سے کھڑے ہو گئے, ہم نے اس ملک کو ڈیلیور کر کے دکھایا. ہمارے ڈالر بڑھ رہے تھے, اکانومی بہتر ہو رہی تھی, انڈسٹری چل رہی تھی, کنسٹرکشن کے کام زیادہ چل پڑے تھے, اس ملک میں دنیا کا اعتماد آ گیا تھا. آج یہ بھکاری بن کے پھر رہے, کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں ملاتا. یہاں ہمارا پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزر, تو انہوں نے ہمیں بھکاری بنایا. ایوب خان کے دور تک کوئی قرضہ نہیں تھا ملک پہ, یہ سیاسی لوگ آئے, قرضوں میں ڈبو دیا, پاکستان کو بھکاری بنا دیا. آپ کہتے ہیں کہ تم بات نہ کرو, ہم بات بھی کریں گے, یہ ہمارا ملک ہے, وہ ہمیں نہیں روک سکتا. لیکن میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں, آپ جو حرکتیں آپ کہتے تھے کہ ہم قانون سازی کریں گے, آپ سب نے سنا ہوگا کہ ہم ترامیم کریں گے, ہم اس ملک کو بہتری کریں گے. کیا کیا ترامیم, کیا کی؟ احتساب کا بیڑا غرق. آج آپ نے دیکھ لیا کہ تباہ و برباد کر دیا کہ کوئی احتساب نہیں, چوری کرو, لوٹو. انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے پروگرام کیا, انہوں نے اوورسیز کا ووٹ ختم کیا, انہوں نے جو ہم چاہتے تھے کہ مشین کے تھرو ووٹنگ ہو وہ ختم کیا, کیونکہ یہ چیٹنگ کرتے ہیں. تو یہ آئے بگاڑنے کے لیے, یہ عوام کے لیے نہیں ہے, یہ ملک کے لیے نہیں ہے. آپ سب کو سوچنا پڑے گا, یہ ملک آپ سب کا بھی ہے. یہ ملک آئے ہوتے تو یہ احتساب کو ختم کرتے, یہ اپنے چوری کو ختم کرتے. یہ آئے اس لیے ہے کہ چوری ختم کریں, ملک کو لوٹیں, اپنے آپ کو صاف کریں اور عمران خان کے ساتھ زیادتی کریں. انشاءاللہ عمران خان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جتنی سختی کرو گے ایسے ہی پبلک اٹھے گی, اور ایسا وقت آئے گا کہ تم گھروں سے نہیں نکل سکو گے. تو مہربانی کریں, ذرا نظر دوڑائیں, ذرا اپنے ملک پہ تجزیہ کریں کہ لوگ کدھر کھڑے. ہمارا تو ایک ہی سوال ہے کہ اگر اس ملک کے آگے لے کے جانا ہے, فیئر اینڈ فری الیکشن کرو, میدان میں آ جاؤ, مقابلہ کرتے ہیں. جس کی حکومت آئے گی دنیا اعتبار بھی کرے گا. ملک کے یہ جو حالات بگڑے ہوئے ہیں, جو برا حال ہے اکانومی کی, سیاست کی, وہ ختم ہو جائے گی اور ملک آگے چلے گا. اس حالات میں یہ بیکاری ان کو کچھ نہیں ملنے والا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف اتنا کہوں گا, تیمور خان اور پروفیسر خٹک صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. ابھی جو یہ اقدامات کر رہے ہیں, یعنی یہ صوبے کے جو اپنا قانونی اور کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ, اور جو اس کی جو روٹین کی جو اس کی پیمنٹ بنتی ہے, خاص کر فاٹا جو اس وقت ایک نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ایک پورا فیصلہ ہوا تھا, اور ان کی حکومت تھی اس وقت, ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. یہ صرف اس میں بدنیتی ہے. ان میں اس بدنیتی کی وجہ سے یہ ابھی خیبر پختونخوا کو جس طرح لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں تنخواہیں نہ ہوں, وہاں صوبہ ڈیفالٹ کرے, یا ان کا جو کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو انہوں نے ایم او یو سائن کیا ہے, میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کو اس حد تک نہ لے کے جاؤ کہ یہاں نفرتیں بڑھے. اس ملک کو اس وقت اس حد تک نہ لے کے جاؤ کہ پھر عوام آپ کا احتساب کرے اور پھر آپ کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. جتنی اس وقت اکانومی کی حال ہے, جتنی مہنگائی ہے, اس کے اوپر جو نا خٹک صاحب اور تیمور خان نے بات کی, میں اس کو نہیں دہراتا, لیکن میں ایک بات کلیئر کرتا ہوں کہ اگر یہ صوبے کی اپنا حق نہیں دیں گے تو اس کے خلاف جو ہے نا عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا, اور جو پارلیمنٹ میں بھی اس بات کو, خاص کر جو ہماری صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں بھی اس بات کو اٹھایا جائے گا. یہ جس طرح کر رہے ہیں, جس طرح بدنیتی کر رہے ہیں, اور جس طرح جو ہمارے علاقے میں بھی سیلاب آئے ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا میں کافی علاقہ اس سے متاثر ہے, اس میں بھی وفاقی حکومت امداد نہیں کر رہی, ہیلپ نہیں کر رہی, صوبائی حکومت کو ساتھ نہیں لے کے جا رہی ہے. پنجاب میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈینیشن نہیں ہے. سیاست تو اپنی جگہ ہوتی ہے,
لیکن اسٹیٹ ہے، اس میں صوبی جو اس کے آرگن ہے، کانسٹیٹیوشن ہر صوبے کا اپنا اپنا حق ہے، جو جس صوبے کا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے اس کے مطابق اس کو رائٹ ملنا چاہیے. میں شہباز شریف حکومت کو، جو کہ غیر قانونی حکومت ہے، جو کہ امپورٹڈ حکومت ہے، ایک ناجائز حکومت ہے، اس کو وارن کرتا ہوں کہ اس قسم کی اچھ ہتھ کنڈوں سے آپ طارق صاحب کو نہیں دبا سکتے. اور ہم سمپل ایک بات کرتے ہیں کہ یہ ایک اس وقت آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، مینڈیٹ کے لیے آئے، عوام کے پاس جائیں، جو عوام جس کو مینڈیٹ دے اس کے پاس اختیار ہو. ظفر اقبال جگرا صاحب، نسیم صدیقی، یہ بتائیے گا، دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ مریم نواز نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر عمران خان صاحب کا لاڈلا پناہ ختم کر دیا جائے تو یہ 3 دن میں ہم ان کو فارغ کر سکتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ لاڈلا کون ہے جن کے کرپشن کے کیسز بند ہو رہے ہیں، وہ لاڈلے ہیں یا جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ جو آپ کو چارجز صوبے کی طرف سے دینے پڑتے ہیں، آپ اس میں کوآپریٹ کریں گے؟ دیکھیں، دو چیزیں. ایک جو آپ نے اپنے اس پہلے سوال کا جواب تو خود ہی دے دیا. مریم نواز شریف کو شرم آنی چاہیے جو باتیں وہ کر رہی ہے. کہیں پہ وہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ سیاست میں نہیں لانا چاہیے، جب ان کا اپنا منسٹر کس ٹائپ کی باتیں کر جو ہے وہ کل یا پرسوں پریس کانفرنس میں کر چکا ہے. عمران خان کو پورا پاکستان ریکگنائز کرتا ہے، پوری اسلامک دنیا ریکگنائز کرتی ہے اسلام کا چیمپئن. ان کو اپنے منسٹر کی مذمت کرنی چاہیے، ان سے ریزگنیشن لینی چاہیے، اور یہ اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کی کوشش صرف یہی ہے کہ عوام کی اٹینشن، جو یہ انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں، بالکل پرویز خان نے ٹھیک کہا کہ اگر الیکشن ہو جائے، ایک حکومت کے پاس مینڈیٹ ہو، ملک کو آگے جانے کا راستہ مل جائے گا. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ بند گلی میں آپ ہیں، آپ کو کسی نے ووٹ نہیں دینا، تو یہ کوئی جو ہے وہ سال میں یا 6 مہینوں میں یہ بہتر تو نہیں ہونا. جب اکانومی شرنک ہو رہی ہے تو مہنگائی تو اور بھی زیادہ ہونی ہے. پیناڈول ایک گولی ہے، پیناڈول کی مینوفیکچرنگ کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ آپ کو نہیں پتہ دوائی کی قیمت زیادہ کریں کم کریں، پھر آپ کا ہیلتھ منسٹر جا کے وہاں پہ بھیک مانگتا ہے کہ جا کے کسی طریقے سے یہ جو ہے وہ مینوفیکچر کرو. آپ ملک کو کیا سنبھالیں گے؟ ایک پیسہ فلڈ کے بعد نہیں ملا. ایک میں نے دیکھا ہے کہ چونکہ اسلام آباد کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، ہمارے افسروں کو دن رات یہ میٹنگز میں بزی رکھتے ہیں، رزلٹ اس کا کوئی نہیں آتا. ہمارے سے بھی ایکسیس ان کی جو ہے وہ لے جا دیتے ہیں. ہمیں کام کرنے دیں، اگر ہمیں ہیلپ کرنا ہے ہمیں فائنینشلی جو ہے ہمارا حق دیں. اس حق کے لیے ہم پہلے بھی لڑے ہیں، بعد میں بھی، اور پاکستان مضبوط ہی تب ہوگا جب ہر صوبے کو اپنا حق ملے گا. دیکھیں، IMF پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس پہ پوری کنٹروورسی جو ہے وہ آ گئی. اس کا بھی رزلٹ تو آ گیا نا. میں نے کہا تھا IMF کی ڈیل کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوا. لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ IMF کی ڈیل سائن ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں جو ہے وہ یہاں پاکستان میں بہیں گی. جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود، مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ IMF کی بات ماننا کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے. بلاول نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ پھاڑ دو IMF کی ڈیل. احسن اقبال نے کہا تھا کہ IMF کے ڈیل کے نیچے اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ خود مختاری دینا غداری ہے. آج انہوں نے IMF کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. رائٹ، IMF کے سرپلس تو یہ خود نہیں چھوڑ سکتے، وہ گنجائش تو IMF کی ڈیل میں ہے. IMF ان کو ہیلپ کرے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر ان سے نہیں چل رہا، ایک ریکویسٹ ہے، کم از کم خیبر پختونخوا میں یہ FBR سے ٹیکس کلیکشن ہمیں دے دیں. FBR کی ٹیکس کلیکشن کی انکریز 8% ہے. ہماری صوبائی انکریز، ہمارا بیس کم ہے، ہمارے پاس وہ ٹیکسز جو ہے وہ نہیں ہوتے. 42% ہماری ابھی بھی اس معیشت میں بھی پچھلے سال سے زیادہ گروتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں، ہم ٹیکس کم کر کے بیس کو بڑھاتے ہیں. لیکن مجھے خوف ہے، آپ کو میں نے نمبرز جو ہے وہ دکھا دیے، 4000 ارب سیلاب پہ پورے پاکستان میں لگانے ہیں، اور 1000 ارب جو ہے وہ ہماری ٹیکس کلیکشن کم ہوگی. باہر سے ریمیٹنسز جو ہے وہ کم ہو رہی ہے.
इन्वेस्टमेंट जो है वो रुक गई। कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन एक्सपोर्ट करेगा, कौन इंपोर्ट करेगा, जब उनको ये नहीं पता कि डॉलर 230 पे होगा, 240 पे होगा, 250 पे होगा। हल क्या है? हल तो यही है कि अवाम के पास जाएं ताकि बिजनेस कम्युनिटी को, दुनिया को और अवाम को पता हो कि हमने किसको 5 साल वोट दिया है, इनका हम 5 साल एहतसाब करेंगे। बग़ैर मैंडेट की हुकूमत इतने बड़े क्राइसिस में सिर्फ इस मुल्क को डबो सकती है, और इस मुल्क के लिए कायद आज़म से लेके ये 70-75 साल जो लोगों ने मेहनत की है, इसको हमने डूबने नहीं देना। सैलाब आ गया है लेकिन इस मुल्क को उठाना है। जमहूरी मुल्क है और हर सवाल का जवाब इलेक्शन में है। सबसे बड़ा मसला अमन व अमान का है, जो कि आज बड़े बदलाव में लोग निकले हुए थे, अमन का मुतालबा करते हैं। तो मुराद सईद का वीडियो जो बयान था वो भी आपके सामने है, वो भी आप लोगों ने सुना होगा। क्या आप लोग उसकी तायीद करते हैं? और दूसरा मेरा सवाल असद कैसर साहब से है कि आप पे भी इल्ज़ाम लगा, बता खोरी का के बता दे रहे हैं, किसको दे रहे थे, और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके लिए आपका पैगाम क्या है, और आप क्या अवाम को किसके रहम व करम पे छोड़ा हुआ है? देखिए, एक तो मुझे बहुत अफसोस है, मैं बायोत कहता हूँ, न मुझसे किसी ने राबिता किया, न मैंने किसी को बता दिया, न किसी की हिम्मत है, ज़रूरत है कि मुझसे बता ले। मेरी हिस्ट्री जो जानते उसको पता है। ये जो कह रहे हैं, जिसने ये बात की है ना, उनसे पूछें कि जब वो वाक़यात थी तो आपका जो वालिद है, वालिद मोहतरम किस तरह भागा था, किस तरह उसने जो है ना दौड़ लगाई थी, वो हेलीकॉप्टर में, वो सबको पता है। देखो, हमने इस हालात में सर्वाइव करना है, और हम जो भी होगा हालात के मुताबिक बात करेंगे। बिल्कुल अमन व अमान के हवाले से जो ना तैमूर साहब बात करेंगे, ये सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इलाके की और अपने आवाम को जो है ना अमन व अमान की जिम्मेदारी दे। देखिए, सियासी मसला के अलावा मैं समझ सका हूँ ये ये है कि आप वफाक से गिला कर रहे हैं कि वफाक आपको अपना हक नहीं दे रहा खैबर पख्तूनख्वा का। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में किन किन मामलों पर झगड़ा चल रहा है, और कितने ड्यूज है जो वफाक ने आपको मजबूरी तौर पर देने हैं, ये जरा वादे कीजिए। तो ये तीनों चीज़ें, पहली चीज़ में सिक्योरिटी सूरत हाल पे सिंपल हमारा काम है, लेकिन ये हमारा नहीं, ये पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री जो दोनों इदारे हैं सेंटर में और उसके साथ सूबाई हुकूमत, हमने अमन व अमान रखना है और उसको मेंटेन करना है। उसमें जो मेरा काम, सबसे ज़रूरी काम, वो ये आए, आज पुलिस से कोई रिक्वेस्ट आए, मिलिट्री से कोई रिक्वेस्ट आए, क्योंकि उनके साथ हमारे फाटा में कोऑर्डिनेशन होती है, या कोई इस टाइप की डेवलपमेंट की रिक्वेस्ट आए इन इलाकों में जहाँ पे हमने माहौल को बेहतर करना है या ख़राब होने से बचाना है, उसके लिए चाहिए पैसे, वसाइल। उसी के लिए मैं वफाकी हुकूमत से बजट से पहले लड़ रहा हूँ, और मुझे इंतहाई अफसोस है कि उन चीज़ों पे फिर यही इस्लामाबाद की हुकूमत जो अपने आप को कहती है पूरे पाकिस्तान की हुकूमत, और उसमें हमारे सूबे की भी जो कॉलीग्स हैं, अमीर मकाम साहब हो, ये सारे ANP वाले हों, उन्होंने तो मुझे गद्दार कर दिया ये कहने के लिए कि हमें कबायली अजला और NHP का हक चाहिए। वो दो चीज़ों जिन पे इन्होंने 100 साल झूठी सियासत की है। पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त, इनको तो चाहिए कि ये, इनको मिफ्ता इस्माइल को समझ नहीं होगी, वो कभी खैबर पख्तूनख्वा नहीं गया होगा, इनको तो समझ है, इनके तो घर वहाँ पे, तो इनको तो कम से कम ये बयान कर देना चाहिए। हम बिल्कुल जी कोर्ट पे भी जाएंगे। रफ आंसर ये है कि 100 अरब का नुकसान ये है, और 100 अरब से ज़्यादा हमें इस साल में फ्लड्स के लिए करने हैं। हमने ये देखते हुए कि वफाकी हुकूमत का कोई भरोसा नहीं है, सप्लीमेंट्री बजट पे भी काम करना शुरू कर दिया। हम तो यही कर सकते हैं ना, कुछ आमदन बढ़ा सकते हैं, कहीं पे जो है वो कॉस्ट काट सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पे काटेंगे? 3 चीज़ें होती हैं, तनख्वाह होती है, नॉन सैलरी होती है, जिसमें दवाइयाँ होती है या डेवलपमेंट होती है, ये 3 चीज़ें होती हैं। हर चीज़ का इम्पैक्ट पब्लिक पे होगा, राइट? या फिर ये कि इस चीज़ में वो जो मीटिंग्स दिन रात इनकी होती हैं हमारे अफसरान के साथ, तो उसमें ये कोई कोऑर्डिनेशन करे। 10 अरब का ऐलान हुआ है, जैसे कॉलेजेस का ऐलान हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ का ऐलान हुआ है, जैसे जो है वो कपड़े बेच के आटा सस्ता करने का ऐलान हुआ है। 1 रुपये तो आ जाए ना, वो अरबों में जो वादे हुए, 1 रुपये तो आ जाए, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी है।
اس کا امپیکٹ صوبے کے ڈیوز NHP پہ 60 ارب روپے. قبائلی اضلاع میں ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ ہٹا دیں, ہمارا منیمم خرچہ تنخواہوں کا اور نان سیلری کا ہسپتال چلانے کے, اسکول چلانے کے 80 سے 90 ارب ہے. جب خیبر پختونخوا کا خرچہ تقریباً 1000 ارب ہوگا, سندھ کا 2000 ارب ہوگا, تو آبادی کی نسبت سے لگا لیں. قبائلی اضلاع کو اس لیے ضم کیا تھا نا کہ ان کو باقی پاکستان کے سٹینڈرڈ پہ لانا ہے. تو جب 90 ارب میں آپ 60 ارب دیں گے کرنٹ بجٹ کا, اور یہاں پہ آپ مجھے 60 ارب NHP کا نہیں دیں گے, جو آپ نے MOU, آپ کہتے ہیں کہ MOU سے جو ہے وہ لیفٹ رائٹ جانا بڑا غلط کام ہے. یہی مفتاح اسماعیل نے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ پہ یا میرے پہ الزام لگایا نا. تو وہ جو MOU کی میں بات کر رہا ہوں, اس پہ سائن عمران خان کے نہیں ہے, اس پہ سائن ہے پرویز خان خٹک صاحب کے اور خواجہ آصف کے, جو اس وقت وفاقی وزیر تھے, کہ آپ کو ہم یہ ہر مہینے جو ہے وہ یہ پیسے اس ریٹ سے دیں گے. تو یہ 6 مہینے میں 1 روپے آ جاتا, اربوں تو چھوڑیں, 1 روپے آ جاتا. پچھلے 2 سال میں 68 ارب روپے آئے. کبھی کبھی مشکل ہوتی تھی, لیکن فرق کیا تھا؟ شوکت ترین سے ایک میٹنگ کی, انہوں نے ہمارے چیلنجز سمجھے, انہوں نے کہا کہ یہ صوبے کا حق ہے. 30 جون 2021 کو ہمیں 25 ارب روپے ایک دن کو ریلیز ہوئے. قبائلی اضلاع کے جب بجٹ پہ ایشو آیا, عمران خان نے بنی گالا عید کے دن منگوا کے اپنی ٹیم کو کہا, اس وقت حفیظ شیخ جو ہے وہ فائنانس منسٹر تھے, یہ 19-20 کی میں بات کر رہا ہوں, بجٹ ڈبل کر دیا. وسائل اس وقت بھی نہیں تھے. آپ کو حل نکالنے ہوتے ہیں, صرف پریس کانفرنسز پہ بیٹھ کے اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, رو کے اور رو دھو کے جو ہے وہ اس ملک کے مسئلے نہیں حل ہوں گے. مسئلے حل کرنے. لاسٹ کویسچن کہ جب طریقے سے بات کی شروع تو آپ پوچھ گیا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی چھوڑنے کا فیصلہ غلط تھا, آپ وہاں پر پارلیمان کے اندر ان کا مقابلہ کر سکتے تھے. آپ سے اس طرح چونکہ آپ سابق وزیر دفاع بھی رہے ہیں, خبریں گردش کر رہی ہے کہ کل چیئرمین پاکستان کے حساب سے آگے چل ملاقات کی, کس طرح کی ملاقات تو کوئی نہیں ہوئی جو میرے انفارمیشن. تو آپ نے کہا استعفے ہم نے ٹھیک ٹھاک کیے تھے. ہم نے دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ ایک ممبر آف دا اسمبلی میں کھڑا ہو کر استعفیٰ دیتا ہے تو وہ منظور ہو جاتا ہے. اس سے پہلے مثال ملتان کے ہمارے کیا نام بولے اس کا موجود ہے, وہ کھڑا ہوا چلا گیا اور استعفیٰ منظور. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک نفاق پیدا کیا جائے. ہم نے تو ابھی بھی کورٹ میں گئے کہ ہم نے جتنے استعفیٰ دیے اکٹھے منظور کرو تاکہ اکٹھے الیکشن ہو. یہ چاہتے ہیں کہ گروپس میں الیکشن کریں اور ہم چیٹنگ کریں اور دھاندلی کریں, اور گروپس میں بھی کرا دو آپ کو شکست ملے گی, لیکن کرا تو دو. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے استعفے منظور کریں. ہم نے دل سے استعفے دیے, کوئی واپس نہیں جائے گا اسمبلی میں, جو مرضی کر لو. تو قانون کو یہ جو کہتے ہیں کہ اسپیکر بلائے گا, یہ ایک نیا ڈرامہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا. جو اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے استعفیٰ دیتا ہے وہ منظور ہو جاتا ہے, قصہ ختم. تو یہ جو ہم سب تیار ہیں ہر وقت جس وقت چاہیں ہم دوبارہ استعفیٰ لینا چاہتے ہیں دوبارہ, لیکن ہم اسپیکر کے اس میں نہیں آئیں گے کہ ہم اس کی باتیں سنیں اور اس کی تابعداری کریں. تھینک یو جی, تھینک یو.